بھائیو، قربانی کا موقع بھی آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم دیا ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے نحر کیجیے، قربانی کیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں قربانی کا تذکرہ آیا ہے، تو قربانی کا ذکر قرآن میں ہے، قربانی کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اس لیے قربانی کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس کو قربانی کرنے کی طاقت اور قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہے قربانی کرنے کی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی قربانی کرتے تھے، وہ آگے ہم بتاتے ہیں۔ تو قربانی کرنے کی جس کو طاقت ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے خرچ و خراجات کے علاوہ وافر مال ہے، وافر پیسے ہیں، زیادہ پیسے ہیں، قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، تو جو قربانی کرے، کیونکہ قربانی اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے اور یہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ قربانی کی طاقت رکھنے والے کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس لیے؟ کیا قربانی قربانی کا مقصد فخر اور غرور ہے؟ قربانی کا مقصد دکھاوا ہے لوگوں کے اندر کہ ہم نے بڑے موٹے تازے بیل کیے، گائے کیے اور جانور کیے؟ یا مقصد اس کا اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب لینا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مقصد اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، یہ مقصد ہے کسی بھی عمل کا، اور قربانی کا بھی یہی مقصد ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اخبار میں چھپواتا ہے میرا جانور دیکھو کتنا موٹا ہے، میرا جانور دیکھو میرا کتنا قیمتی ہے، اور اس کو پبلک کے اندر اعلان کرتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو دنیا میں نام مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کسی بھی عمل کے لیے اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، صرف ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم پر قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، جو تم قربانی دیتے ہو، جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت، اس کا خون تمہارے رب کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں کیا مقصد ہے اس قربانی کا، وہ تمہارے دل میں جو چیز ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کے نزدیک، اور اسی حساب سے اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے۔ اگر دل میں ریا ہے، نمود دکھاوا ہے، تو کتنا ہی موٹا جانور کر دو، وہ اللہ کے ہاں وہ تمہارا عمل نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر تقوی ہے اور اخلاص للہیت ہے تو اللہ رب العالمین اس تقوی کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین کے ہاں تقوی پہنچتا ہے، جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا مقصد ہے کسی بھی عمل کا، اور تمہارا عمل کیسا ہے، اللہ کے لیے خالص ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس میں دکھاوا اور ریا و نمود نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر اور ثواب لینے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے فخر اور غرور کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں۔